السلام علیکم، تو ویلکم ہے آپ لوگوں کا اے امرات چینل میں۔ آج کا انالیسز کافی اہم ہونے والا ہے، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ آج کا انالیسز پاکستان نیوی کی ٹائپ 54 فریگیٹ جسے PNS تیمور کہتے ہیں، یہ پاکستان کی دوسری تغرل کلاس فریگیٹ ہے۔ یہ ایسٹ چائنا سی گئی ہوئی ہے اور وہاں پاکستان اور چائنا آپس میں مشقیں کنڈکٹ کریں گے۔ ان مشقوں میں بہت سی نئی چیزیں ہیں جن کو نارملی ہم نظر انداز کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ آج 10 جولائی ہے، 10 جولائی سے 13 جولائی تک یہ مشقیں جاری رہیں گی۔ ان نیول ایکسرسائز میں مختلف پیرامیٹرز وغیرہ اور مختلف وار ٹیکٹکس کو جانچا جائے گا۔ ان ایکسرسائز کا نام سی گارڈین 2 ہے اور شنگھائی میں ان کی آج اوپننگ سیریمنی تھی۔ ان مشقوں میں چائنا کی یانگتن شوجو ٹائپ 54 فریگیٹس حصہ لیں گی۔ یانگتن کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ بھی ٹائپ 54 فریگیٹ ہے چائنا کی، لیکن اس میں چائنا نے اپنے سپر سونک میزائلز کی بجائے اپنے سب سونک YJ-83 میزائلز کو انٹیگریٹ کیا ہوا ہے۔ ان مشقوں میں چائنا کے الیکٹرونک وارفیئر ایئر کرافٹ، فائٹر ایئر کرافٹ اور ہیلی کاپٹرز وغیرہ بھی حصہ لیں گے، اور پاکستان کی طرف سے PNS تیمور جو کہ ٹائپ 54 فریگیٹ ہے پاکستان کی، وہ حصہ لے گی۔ یہاں کچھ چیزیں بہت ہی اہم ہیں، ان کو میں واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ ایسٹ چائنا میں یہ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں۔ ایسٹ چائنا کا علاقہ اتنا اہم کیوں ہے کہ اس کے شمال میں بالکل ساتھ ہی جاپان کا سمندر لگ جاتا ہے جسے، اور اس کے بالکل ساتھ ایسٹ کی طرف فلپین سی آتا ہے، جو ہمارا عریبین سی ہے جہاں پاکستان اور انڈیا کی نیول فورسز ہوتی ہیں۔ ہمارا عریبین سی کافی گہرائی میں ہے اور یہ کافی حد تک وولکینوز وغیرہ سے بھی بچا ہوا ہے، مطلب کہ یہاں آتش فشاں پہاڑ جو زیر سمندر ہوتے ہیں وہ کم ہے، جبکہ جو ایسٹ چائنا سی ہے وہاں وولکینوز، یہاں انڈر واٹر وولکینوز کافی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے عریبین سی ہے اس کی جو گہرائی ہے، میکسیمم اس کی گہرائی 5,500 میٹر کے قریب ہے، اور ایوریج گہرائی 3,500 سے 2,500 میٹر کے درمیان ہے، جبکہ جو ایسٹ چائنا کا سی ہے جہاں پاکستان نیوی چائنیز نیوی کے ساتھ مشقیں کنڈکٹ کر رہی ہے، وہاں سمندر کی جو گہرائی ہے وہ میکسیمم گہرائی صرف 1,500 سے 1,700 میٹر کے درمیان ہے، جبکہ جو ایوریج گہرائی ہے وہ 1,000 میٹر کے درمیان ہے۔ یہاں جو اہم چیز ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارا عریبین سی ایک تو بہت زیادہ گہرا ہے، وہاں نیول جو ایسٹس ہیں وہ اپنی فل پوٹینشیل پر یوز کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے عریبین سی کے علاقوں میں جہاں انڈین اور پاکستانی نیویز ڈپلائڈ ہیں، ان علاقوں میں وولکینوز انڈر واٹر بہت کم ہے، جبکہ جو ایسٹ چائنیز سی ہے یا انڈر واٹر وولکینوز آتش فشاں کافی بڑی تعداد میں ہے، اور اس کے علاوہ سمندر کی گہرائی بھی کم ہے، تو نیچے جو سمندر کی سطح ہے وہ حد سے زیادہ ہی غیر ہموار ہے، یعنی کافی حد تک ابرپٹ ہے۔ یہاں سونار کس طرح کام کریں گے وہ بہت حد تک چینج ہو جائیں گی چیزیں، کیونکہ سمندر کی سطح، سمندر کا بیہیویئر اور اوورآل اس خطے کی کریکٹرسٹک کیا ہیں، یہ نیول مشنز پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور آپ کے جو نیول ایسٹس ہوتے ہیں، نیول وارشپس ہوتی ہیں، ان پر کافی حد تک امپیکٹ رکھتی ہیں۔ پاکستان نیوی کو یہاں کافی ایکسپیرینس حاصل ہوگا، کیونکہ انڈین نیوی بھی جاپنیز نیوی کے ساتھ مل کر کافی مشقیں کنڈکٹ کرتی رہتی ہے۔ ایسے علاقوں میں پاکستان نیوی کو جو ایکسپیرینس گین ہوگا وہ اس لحاظ سے ہوگا کہ ایک تو پاکستان اپنے الیکٹرونک وارفیئر سسٹمز کو یہاں ٹیسٹ کرے گا، اس کے علاوہ پاکستان اپنے سونار سسٹمز کو، دوسرے جو 3D ریڈارز ٹائپ 54 فریگیٹ پر لگے ہوئے ہیں پاکستان نیوی کی، انہیں بھی ویلیڈیٹ کیا جائے گا، کیا وہ ایسے مشکل حالات میں بھی اتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں، اینڈ انہی کی روشنی میں پاکستان مستقبل میں اپنے ان وارشپس کو انہینس کرے گا یا انہیں اپ گریڈ کرے گا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہاں سمندر کی سطح، یہاں سمندری گہرائی کم ہے، اس کے علاوہ سطح سمندر جو نیچے ہے پانی کے نیچے وہ بھی کافی ابرپٹ ہے، اس کی وجہ سے سونار سسٹم کو بھی مشکلات کا سامنا ہوگا، اور اگر ایسی مشکل صورتحال میں کوئی بھی نیوی مشقیں کنڈکٹ کرتی ہے یا وہ ایسے حالات میں جنگ لڑنے کا طریقہ جانتی ہے، اس کی نہ صرف ایکسپرٹیز میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ وہ اپنی فائر پاور کو اور بہتر طریقے سے استعمال کر سکتی ہے۔ یہاں جیسا کہ میں نے بتایا کہ چائنیز ٹائپ 54 فریگیٹ بھی حصہ لے رہی ہیں، لیکن جو ٹائپ 54 فریگیٹ چائنا کی اس مشق میں حصہ لے رہی ہیں ان میں سب سونک میزائلز ہیں۔ تو میں اکثر اوقات یہ کہہ چکا ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ سب سونک میزائل جو ہوتے ہیں یہ کافی خطرناک ہوتے ہیں۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کیلیبر کروز میزائل رشیا کا، وہ ایک سب سونک میزائل ہے، لیکن اس نے بہت اعلیٰ پرفارمنس دی ہے یوکرین کے خلاف۔ سیم وائز چائنیز سب سونک میزائلز کو
پاکستان کی ٹائپ 54 فریگیڈ یا PNS تورل جو ہے ان کے خلاف ٹیسٹ کیا جائے گا، جس سے ہمیں پاکستان نیوی کی تورل کلاس فریگیڈز کی الیکٹرونک وارفیئر کیپبلٹیز کو جانچنے کا بھی موقع ملے گا اور ہمیں ان کی قابلیت کا اندازہ ہوگا۔ جو سب سونک میزائلز ہوتے ہیں یہ ٹرین ہگنگ کرتے ہیں، اور اس ٹرین ہگنگ کی وجہ سے جلدی دشمن ریڈار پر آتے ہی نہیں ہیں۔ اور دوسرا، ان ایکسرسائز میں چائنیز نیوی اپنے J-15 ایئرکرافٹ کو بھی یوز کرے گی۔ تو یہاں واضح طور پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پاکستان نیوی اپنے ایئر ڈیفنس اور اپنی الیکٹرونک وارفیئر کیپبلٹیز کو بہتر کرنے جا رہی ہے، اور مشکل حالات میں اپنے مختلف ایسٹس کو ٹیسٹ کرے گی تاکہ ہمیں مشکل حالات میں اپنی فائر پاور کو کس طرح استعمال کرنا ہے دشمن کے خلاف، اس چیز کو ہم بہتر بنا سکیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ان علاقوں میں مشقیں کرنا US کے خلاف بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایسٹ چائنیز سی ہے اس کے بالکل ساتھ ہی جاپان کا سمندر پڑتا ہے اور ساتھ ہی فلپین سی ہے۔ یہاں امریکن نیوی کی بہت ہیوی پریزنس ہوتی ہے، اور ان علاقوں میں پاکستان اور چائنا جو کہ مشقیں کر رہے ہیں، تو یہ ایک پیغام ہوتا ہے سافٹ لینگویج میں، ایک ملٹریلی پیغام ہوتا ہے، چونکہ انڈیا بھی ان علاقوں میں جاپان جیسے ممالک کے ساتھ مشقیں کرتا ہے جو کہ چائنا کے مخالف ہیں، اور چائنا یہاں پاکستان کے ساتھ مشقیں کر رہا ہے ان ممالک کو دکھانے کے لیے کہ ہمارا اتحاد ہے، اور یہ ایک سافٹ ملٹری رسپانس کنسیڈر کیا جاتا ہے اپنے دشمن کو اپنی فائر پاور اور طاقت دکھانے کے لیے۔ میں بتاتا چلوں، اس سے پہلے 2021 میں بھی پاکستان کی تورل کلاس فریگیٹس نے فلپین نیوی کے ساتھ مشقیں کی تھیں، اور اب ایسٹ چائنیز سی میں پاکستان چائنا کے ساتھ مشقیں کنڈکٹ کر رہا ہے۔ یہاں اینٹی سب مرین وارفیئر کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا۔ چائنیز نیوی کی ایک سب مرین یہاں موک ٹارگٹ کے طور پر کام آئے گی، اور پاکستان نیوی کی PNS تیمور یہاں سیمولیشن اٹیک وغیرہ کنڈکٹ کیے جائیں گے تاکہ اینٹی سب مرین وارفیئر، ایئر ڈیفنس، الیکٹرونک وارفیئر اور اینٹی شپ وار تھیٹر کو بھی یہاں ایکسپیرینس کیا جائے۔ یہاں ایک اور چیز جو قابل غور ہے وہ یہاں Y-8 اینٹی سب مرین راکٹس جو کہ PNS تیمور پر ماؤنٹ کیے گئے ہیں، YU-7 ٹورپیڈوز جو کہ 324 ملی میٹر کے ٹورپیڈوز ہیں، اور تیسرا PNS تیمور ایک منی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے طور پر بھی یہاں کام کر سکتی ہے، کیونکہ 2 چائنیز نیوی کے J-15 بھی اس نیول ایکسرسائز کا حصہ ہوں گے۔ اگر ان کو الیکٹرونکلی جیم کرنا یا ایکسرسائز کے کچھ ایسے پارٹ بھی ہو سکتے ہیں جہاں PNS تیمور انہیں باقاعدہ گائیڈ لائنز پرووائڈ کرے، چونکہ پاکستان نیوی اپنے JF-17 بلاک 3 اور مراجز کو اینٹی شپ رول میں بھی یوز کرتی ہے۔ تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔